الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم قرآن مقدس سے کچھ وضو کے فرائض اور وضو کا طریقہ انشاءاللہ سیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ کن چیزوں کا ذکر قرآن مجید کے اندر وضو کا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو، فاغسلوا تو دھو لو، وجوہکم اپنے چہرے کو، عموماً جہاں سے بال اٹھتے ہیں وہاں سے لے کے تھوڑی کے نیچے تک، یہ وضاحت کر رہا ہوں میں، اور ایک کان کلو سے اس کان کلو تک، یعنی پورا یہ چہرہ دھونا ہے۔ وَأَيْدِيَكُمْ اپنے ہاتھوں کو دھونا، کہاں تک؟ إِلَى الْمَرَافِقِ کونیوں تک دھونا ہے، کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھونا، اوپر سے پانی ڈال کے اس طریقے سے، اوپر یہاں سے پانی نہیں ڈالنا نیچے، بلکہ یہاں سے پانی اس طریقے سے پانی ایسے ڈالنا ہے جہاں۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ اور اپنے سر کا مسح کرنا ہے۔ سر کا مسح کس طریقے سے کرنا ہے؟ اپنے ہاتھوں کو پانی میں تر کر لینا ہے، پھر جھاڑنا نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ جھاڑتے ہیں، جھاڑنا نہیں ہے، تر کر کے یہ تینوں انگلی ملا لینا، ان کا پیٹ لگنا ہے بس، ان تینوں انگلی کو ملا کے یہاں سے جہاں سے بال اٹھتے ہیں یہاں سے لے کے پیچھے تک لے کے جانا ہے، گھٹی سے اوپر تک، پھر یہ ہتھیلی دونوں طرف کی یہ پیچھے سے ٹچ کر کے اس طریقے سے لے کے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بند کر لیں گے انگلی، یہ بچی شہادت کی انگلی انگوٹھا، ان کو اچھی طریقے سے کان میں گھمائیں گے، انگوٹھے کو پیچھے سے اچھے سے گھمائیں گے، پشت بچی اس کو اپنی گھٹی پر اس طریقے سے گھمائیں گے۔ اب وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ اپنے پیروں کو کہاں تک دھونا ہے؟ ٹخنوں سمیت دھونا ہے۔ یہ قرآن سے چار چیزیں وضو کے جو فرض ہے یہ قرآن سے ثابت ہے، اور احادیث کریمہ کے اندر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے چمک زیادہ کرے۔ اب آئیے ہم وضو کا طریقہ سیکھتے۔ وضو کا طریقہ کیا ہے؟ پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طریقے سے پانی میں واش یعنی دھو لیں گے، ان کا انگلیوں کا خلال بھی کر لیں گے، پھر کلی کریں گے اچھی طریقے سے منہ بھر کے، روزانہ ہو تو غرارہ بھی کر لیں گے، پھر اپنی ناک میں پانی چڑھائیں گے اور اس چھوٹی انگلی سے الٹے ہاتھ کی ناک صاف کر لیں گے۔ عورت ہو تو اپنی ناک کے اندر جو ٹھنڈی اس کو اچھی طریقے سے بھی گھما لیں تاکہ سوراخ کے اندر پانی پہنچ جائے، نرم ہڈی تک پانی پہنچ جائے۔ اس کے بعد میں اپنا چہرہ دھوئیں گے پورا، جیسے میں نے بتایا تھا ابھی، یہاں سے یعنی جہاں سے بال اٹھتے ہیں تھوڑی کے نیچے، داڑھی ہو تو اس کا خلال اچھے طریقے سے کر لیں، پھر اپنے ہاتھوں کو کوہنی سمیت اچھی طریقے سے مسل کے دھوئیں، یہ اوپر سے اس طریقے سے، پھر اپنے سر کا مسح کریں گے جیسا بھی میں نے بتایا، پھر مسح کرنے کے بعد میں اپنے دونوں پیروں کو ٹخنوں سمیت دھوئیں گے، پیروں کی انگلیوں کا خلال یعنی بیچ کی جو جگہ ہے ان کو اس طریقے سے ایسے اچھی طریقے سے ان کو بھی مسح کر لینا۔ سردیوں کی حالت میں کھال خشک ہو جاتی ہے تو پانی اندر تک نہیں پہنچ پاتا۔ یہ وضو کا مکمل طریقہ ہوا۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگارہ ہم سب کو علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔